ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں درود و سلام قائم کیا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت کا بھی اللہ کی کروڑ لاکھ دینا سکتے. محترم، آج جو گفتگو ہوگی شکر کے فضائل اور فوائد پر. شکر کی فضیلتیں کیا ہیں اور شکر کے فائدے کیا ہیں. جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اس میں یقیناً کئی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر گزار کرنے والا. اس آیت کریمہ میں صبار اور شکور مبالغہ کے صیغے ہیں. معنی یہ ہے کہ جو شخص نہایت درجے کا صابر اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا ہو تو وہی بندہ اللہ تعالی کی نشانیوں سے درس عبرت حاصل کر سکتا ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے اور اس کا ہر معاملہ یقیناً مومن کے لیے باعث خیر و برکت ہوتا ہے. اور یہ خوبی سوائے مومن کی کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی. اگر مومن کو کوئی خوشی نصیب ہو وہ
لہذا وہ اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتی ہے۔ اور اگر بندہ مومن کو کوئی کمی پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ صبر اس کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص پر یہ لازم ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ خوشی پہنچے تو شکر بجاتا ہے، غمی پہنچے تو صبر کا دامن ہاتھ سے جانے والا۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے ہیں۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربی جعلنی شکارا، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے، لک ذکارا، اللہ مجھے زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، لک رہابا، اللہ مجھے ڈرنے والا بنا دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے ہیں۔ حالانکہ کائنات میں آپ سے بڑھ کے نہ کوئی شکر کرنے والا تھا، نہ کوئی ذکر کرنے والا تھا، نہ ہی کوئی کائنات میں آپ سے بڑھ کے اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگا کرتے تھے کہ ربی جعلنی لک شکارا، اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں۔ اور پھر شکر کے بعد فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے، اللہ کا رہابا، اللہ مجھے ڈرنے والا بنا دے۔ تین چیزیں ہیں اس حدیث میں اور اس دعا میں۔ اب اللہ کیجیے اس دعا کے اندر کون سا خزانہ ایسا چھپا ہوا ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لاکا شکا، کہ خوشی نصیب ہو تو اللہ شکر کرنے والا بنا دے۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ زبان سے آدمی کے اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو زبانی، لیکن اس سے اوپر والا ایک شکر کا درجہ ہے اور وہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اگر وہ کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ بہت بڑا درجہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے، نعمت کے بھی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا آنکھ اللہ کی ایک نعمت ہے، دان اللہ کی ایک نعمت ہے، زبان اللہ کی ایک نعمت ہے، ہاتھوں کا سلامت ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، پاؤں کا ٹھیک ہونا اللہ کی ایک نعمت ہے، سماعت کا سننے والے کانوں کا درست رہنا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے۔ تو انسان شکر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر میری آپ کی آنکھوں کی بینائی درست ہے، تاکہ آنکھوں کی بینائی سے وہ کام نہ لے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ ایک تو ہم زبان سے شکر ادا کرنے، دوسرا عمل سے شکر ادا کریں۔ اس آنکھ سے وہ کام نہ لے جس کام کے کرنے سے اللہ نے نافرمانی کیا۔ یہ ہے شکر کرنے کا ایک طریقہ۔ کانوں کی شنوائی سے، سماعت سے وہ کام نہ لے
جس کام سے اللہ نے منع فرما دیا، زبان کی گویائی سے وہ کام نہ لے جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ اس سے جائز کام لیں آپ سے، یہ اللہ کا شکر ہوگا۔ کانوں کی سماعت سے وہ چیزیں سنیں جس کے سننے سے اللہ راضی ہو جائے، یہ شکر کا ایک طریقہ ہوگا۔ زبان سے وہ کام لیں کہ آپ کی زبان سے وہ کلمہ نکلے جس کے نکلنے سے اللہ راضی ہو جائے، یہ شکر کا ایک طریقہ ہے کہ زبان کا شکر آپ نے ادا کیا۔ ایک اور بھی طریقہ ہے شکر کرنے کا، وہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کا دشمن آپ پر غالب آ گیا، اس نے آپ کو جو تکلیف پہنچا سکتا تھا پہنچاتا، آپ کو دکھ پہنچتے رہے، آپ اس سے تکلیفیں اٹھاتے رہے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ صبر کا دامن ایک وقت کی راہ پر ایسا آیا کہ آپ کا وہ دشمن جو آپ کو سکھ کا ساتھ نہیں دینے دیتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مغلوب کر دیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا کہ جو سلوک چاہیں آپ اس دشمن کے ساتھ کریں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ معاف کر دیا۔ بات سمجھیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد اس دشمن پر ایسا غالب کر دیا اور دشمن کو آپ کے ایسا تابع کر دیا کہ اس کو سر اٹھا کے چلنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا، اور آپ کو اتنا اختیار دے دیا کہ آپ جو چاہیں اس دشمن کے ساتھ کر گزریں، پھر آپ کو اس کو معاف کر دے، تو یہ سب سے بڑا شکر کا طریقہ ہے۔ وہ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل مکہ نے جب بہت زیادہ پریشان کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے افسردہ خاطر تھے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب مکہ چھوڑ گئے تو آپ نے یوں مڑ کے مکہ مکرمہ کو دیکھا، کہہ رہے میرا جی نہیں کرتا تجھے چھوڑ کے جاؤں، اور یہ ظالم مجھے رہنے نہیں دیتے، دل نہیں کرتا اے شہر مکہ، میرا جی نہیں کرتا کہ میں مکہ چھوڑ کے جاؤں، لیکن یہ مکہ والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے یہ مکہ چھوڑ کے جا رہا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی صعوبتیں اٹھائیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، مدینہ منورہ میں چلے گئے، عمرے کا ارادہ فرمایا، مکہ والوں کو پتہ چلا، انہوں نے کہا آپ تو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ شرائط طے پائی کہ آپ 15 سال آئے تو کر لیں، یہ بھی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دے دی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب پریشانی کا دور ختم ہوا، میں آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں داخل کروں، فاتح بنا، غالب کر کے ایک بار۔ تو پھر دیکھیں شکر کا کیسا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حالانکہ وہ تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں آج ہمارے ساتھ سلوک کیا کیا جائے گا، ساری زیادتیاں یاد آ رہی تھی انہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے اونٹ کی اوزری لا کے آپ کی گردن اطہر پر رکھ دی، ہم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ستایا کرتے تھے، انہیں بھی یاد تھا، انہیں بھی یاد تھا۔ کسی کہنے والے نے کیا کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو گوشت بنانے کا دن ہے، آج تو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن ہے، آج تو ہم وہ کام کریں گے جو ایک قصائی اپنے جانور کے ساتھ کرتا ہے۔
یہ آواز، یہ صدا جب رحمت للعالمین کے کانوں سے یہ سماعت ٹکرائی تو آپ نے کیا کہا؟ فرمایا نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کرنے کا دن، آج ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا دن نہیں، آج کسائیوں والا معاملہ کرنے کا دن نہیں، یہ جو کرتے رہے یہ کرتے رہے، لیکن مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اليوم یوم المرحمہ، آج مرحمہ نہیں مرحمہ، رحمت کا دن ہے، رحم کرنے کا دن ہے۔ فرمایا جو بندہ بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی۔ کہنے والوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تو چھوٹی جگہ ہے۔ فرمایا اچھا، فرمایا فلاں 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 کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے بھی معافی ہے۔ کہنے والوں نے کہا جو آپ اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھی بھی اچھے ہوتے ہیں، یاد رکھنا، جو آپ اچھے ہوتے ہیں ان کے ساتھی بھی اچھے، تو آپ تو ساری کائنات سے اچھے تھے، تو آپ کے ساتھی بھی ساری کائنات سے اچھے۔ کہنے حضور یہ آپ نے آئے فلاں کے گھر میں فلاں کے گھر میں فلاں کے گھر میں جو داخل ہو جائے گا اسے بھی آج معافی ہے۔ فرمایا حضور یہ بھی تو تھوڑے سے گھر ہیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا جو اپنے گھر کے اندر داخل ہو کے دروازے کر دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس سے بھی بنا۔ ایک یہ ہے شکر کا طریقہ۔ آپ سے بڑی زیادتیاں کی کسی نے، بڑی زیادتیاں کی، اب آپ کو اللہ نے فاتح بنا دیا، آپ کے ہاتھ میں کمان دے دی، یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ اب آپ نے کیا کہا؟ اتنا اختیار کیا کہ آپ چاہیں تو بدلے لینے آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا نا، بات کا توجہ سے سننا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جسم اندر ٹکڑوں میں دیکھا، کلیجہ پھٹا ہوا دیکھا، پیٹ چاک دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، غصہ آیا طبیعت میں اور تقاضا بشریت، فرمایا اگر اللہ نے مجھے غلبہ عطا فرمایا تو میں اپنے چچا کے بدلے میں 30 آدمی کی حال دیا کروں گا۔ آسمان سے وعدہ ہی نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، ایک کے بدلے ایک ہی ہوتا ہے، ایک کے بدلے ایک ہی ہوتا ہے، 30 نہیں۔ ہم اندازہ کریں اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، یعنی آپ کو ہوئے رحمت للعالمین تو اللہ کتنا رحیم ہے۔ فرمایا نہیں میرے پیارے، ایک کے بدلے 30 نہیں، ایک کے بدلے ایک ہی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ نے فرمایا ایک کے بدلے ایک بھی نہیں، جو تمہیں معافی ہے۔ ایک تو شکر کا یہ بھی مفہوم ہے۔ ہم ساجد میں آتے ہیں اور علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، کیا کوئی ہماری حالت میں تبدیلی آئی ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو کچھ تبدیل کیا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو معاف کیا ہے؟ وہ اس لیے معاف کیا ہو کہ اللہ کبھی میں مغلوب تھا، آج تم نے غالب کر دیا۔ اللہ میں ڈرا ڈرا رہتا تھا، آج تم نے میرے دل کو قوی کر دیا، طاقتور کر دیا، میرے دل سے ڈر کا بوجھ نکال دیا۔ ایک شکر کا یہ طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیت اللہ میں بیٹھے تو بعض لوگوں کے لیے حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ جب بیت اللہ کے غلام کے ساتھ ہی لکھتے ہوئے ہوتے تھی گردن اڑاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صاحب آئے، کسی نے انہیں کہا کہ آپ ایسے طریقے سے داخل ہوں کہ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے اور کلام پڑھتے۔ اب ایک شخص آیا، صحابی نے دیکھا، حضور کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا خاموش بیٹھ، میں نے اسے دیکھ لیا، میں نے اسے دیکھ لیا۔ آیا اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے فرمایا کہ تجھے بھی معافی۔ یہ بھی شکر کا طریقہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنی حالت کو انداز میں بدلنے کی کوشش کی؟
ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں کی ہیں، اندازہ کریں کتنی زیادتیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کیا زیادتی نہیں، کتنے سال شیر ابی طالب میں رہے اور لوگوں نے کیا کیا، کھانے پینے کا سامان تک نہیں پہنچنے دیا وہاں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں فاتح کا جھنڈا تھمایا، ساتھ ہی رحمت للعالمین کا منصب یاد دلایا اور فرمایا تقریب علیکم اليوم، اور مکہ والوں جاؤ آئے سے کوئی بدلہ نہیں ہے. یہ شکر کا ایک طریقہ ہے. کبھی سرکار سے بھی شکر کر کے تو دکھائے نا. یہ شکر الحمدللہ کہنا یہ بھی شکر ہے، یہ ادنا درجہ ہے، یہ پہلا درجہ، اعلیٰ درجہ نہیں. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، پہلی چیز کیا ہے، باپ نے کہا، کیا کہا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، بھائیوں کو نہیں بتانا. باپ نبی ہے، آپ کی تعبیر سمجھے، یہ تعبیر ہے. بھائی ہے تو نیک، بھائی ہے تو اچھے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اچھے سے بھی کسی کو برائی ہو جاتی ہے، نیک سے بھی کسی وقت غلطی ہو جاتی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ برے سے برائی ہو، کبھی کبھی کسی اچھے بندے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات، سمجھنے کی کوشش کریں، کبھی کبھی اچھے انسان سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. تو پھر اچھے انسان کو اس کی اچھائیوں کی وجہ سے معاف کر دینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ اس کی زندگی کی ساری اچھائیاں ایک غلطی کے بدلے میں برباد کر کے رکھ دیں. یہ بھی نہیں. حضرت یعقوب نے کیا کہا، یا بھائیوں کو نہیں بتا دیا، کیونکہ تقدیر الہی میں تھا. بعد میں وہ بتایا جو بعد کی ذمہ داری تھا. تقدیر الہی کچھ اور تھی. تقدیر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، تدبیر اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہا بتانا نہیں، اب بتا دیا. جب بتا دیا تو پھر انہوں نے وہی کیا. تھے تو اچھے، سارے اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہمارا حدیثوں کا عقیدہ یہ ہے، اگر دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سے کوئی معصوم ترین ہستی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس باقی سب سے غلطی ہو، کوئی معصوم نہیں ہے. یہ 12 امام 14 معصوم، کوئی معصوم نہیں ہے بالکل. ایک ہی کائنات میں آمنا کے نام ہے. آپ علماء سے سنتے ہیں قیامت کے دن آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہمارے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کریں. تو کیا کہیں گے، میں نے گندم کھا لی تھی، مجھے اللہ نے منع کیا. نوح کے پاس چلے جاؤ، وہ کہے کہ میں نے یہ کیا تھا. تمام انبیاء کوئی نہ کوئی عذر پیش کریں گے. اگر کوئی کائنات میں اللہ کی مخلوق میں کوئی ہستی ہے جو عذر پیش نہیں کرے گی تو ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بد نصیب ہیں، برے نصیب ہیں ان کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. برے نصیب ہیں، یہ اچھے نصیب نہیں ہے، برے نصیب ہیں، بدترین نصیب ہے. دنیا کے فردہ درگاہ لوگ ہیں یہ، جن کو جا بھی چلے رہتے ہوئے لوگ
مفہوم ترجمہ کر کے بھائی آپ قرآن سے آپ کو جانتے تھے آپ کیا کریں؟ آپ کو قرآن آتا ہی نہیں، میں آپ کی بات کرتا ہوں، آپ سمجھتے ہیں قرآن کی آیت پڑھی ہے؟ دنیا کے بدترین وہ لوگ ہیں، لیکن نا ہر نبی کفر پیش کرے گا، میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا، فلاں وجہ سے ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ کوئی عذر نہیں، کوئی عذر نہیں۔ کیوں؟ آپ کا دامن آپ کی بیویوں کی وجہ سے پاک ہے، آپ کے اصحاب کی وجہ سے بھی پاک ہے، آپ کے ازواج کی وجہ سے بھی پاک ہے، بیٹیوں کی وجہ سے بھی پاکیزہ ہے۔ یہ تو ایسی زبان درازی کرتے ہیں، خدا کی قسم میں اتنا پریشان ہوتا ہوں، یہاں تک قیامت کیوں نہیں آ گئی جو بکواس کر رہا ہے شیعہ؟ قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ وہ ہستی جس ہستی کے جسم اطہر پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جن کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی، ان کے بستر پر گندی اور کیسے نہیں بیٹھتی؟ کیا سوچے تو صحیح، سوچے تو صحیح، کوئی ضرورت نہیں کسی دلیل کی، میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے اللہ کو بن دیکھے مانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے، ہم آپ کے اصحاب و ازواج و بنات کو بھی مانتے ہیں بغیر دلیل کے مانتے ہیں، کسی دلیل کی تجھے ضرورت ہے تلاش کر، مجھے ضرورت ہے تلاش کر۔ تو خیر میں کہہ رہا تھا شکر کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، اب کیا ہوا؟ ساری تکلیف کرتے گزارتے اپنے بھائیوں کو پہچان دیا، جب پہچان دیا تو کہا بنیامین کو لے کر، اب آپ کو بڑی تسلیاں دی، ایک اور آگے بڑھی، غلطی تو ہوئی ہوئی ہے، غلطی کسی نیک آدمی سے بھی ہو سکتی ہے، بڑے پرہیزگار سے بھی ہو سکتی ہے، اس میں درس یہ ہے کہ اگر کسی نیک آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو گزر سے کام لینا چاہیے، اللہ یہ بتاتا ہے یہ بھی انسان ہی ہے بہت نیک، ہے تہجد گزار، ہے اللہ کا نیک بندہ، ہے میرا نیک بندہ، ہے عالم دین، ہے بڑا مخیر تاجر، ہو گئی تو صحیح مطلب تو نہیں ہے کہ اس کی ساری زندگی پر پانی پھیر دیا، اب غلطی تو ہوئی انہیں ان سے، اب کیا کہا بنیامین کو لے کر جانا ہے، گفتگو ہوئی، فرمایا لے جاؤ، لے گئے، اب ساری گفتگو جب ہوئی تو حضرت یوسف کے ہاتھ میں اختیار تھا نا، وہ سب کو جیل میں ڈال دیتے کہ میں اتنی تکلیفیں اٹھائی، میں اتنا پریشان ہوا، میں بکا مصر کی منڈیوں میں غلام بن کے بکا، دادا کرے مطلب مصر کی منڈیوں میں غلام بن کے، کون بکا؟ اللہ کا نبی ہونے والا، باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی، دادا بھی نبی، کہاں بک رہا ہے؟ اللہ کو اپنے کام خود ہی جانتا ہے، اپنے احکام سے تو خود ہی بات ہے، تو بہترین جانتا ہے کس میں بکوا دیا، کہاں بازار مصر میں، کون نہیں لگوا دی، کس کی؟ یوسف نبی کے بیٹے، نبی صادق ہونے والے نبی، پھر امتحان میں ڈال دیا، پھر جب فضل کرتا ہے تو راستے کھولتا چلا جاتا ہے، پکارنے والے نے اندر پکارا، بند دروازوں کے اندر، معاذ اللہ، کیا پکارا؟ معاذ اللہ، کیا پکارا؟ معاذ اللہ، اور میرے قبر میں اتنا پسینہ
پسند آیا، اتنا پسند آیا ہے کلمہ کہ معاذ اللہ، اللہ آج تیری رحمت کی چھتری نہ ہوگے، کہنے سمجھ لو معاذ اللہ، اللہ تیری رحمت کی چھتری نہ ہوگے تے باقی یوسف ہی نہیں سکتا۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اچھا میری رحمت کو آواز دیا تھا، حاجی اللہ، اب ظاہری کیا ہے، دروازے تو سارے بھائی بات ہیں اور اللہ تعالیٰ راستے کھولتے ہیں۔ اس کو جو دیکھا تو اس نے کیا کیا، اس کا بھی ایک مشکل کشا تھا، اس کا بھی ایک مشکل کشا تھا، اس مشکل کشا پر اس نے کپڑا ڈال دیا۔ اللہ راستے کھول دیتا ہے، اللہ راستے کھول دیتا ہے۔ اس سے پوچھا وہ کہتے تھے کپڑا کیوں پائے، کہنے لگی میرا رب دے، میرا مشکل کشا ہے، میں یہ سامنے گناہ کرا تے مجھے شرم آتی ہے، میں یہ سامنے گناہ کرا تے مجھے دعا کرو ساڈا یہ کیتا ہوتا ہے کہ اللہ سانو تیرے کو بھی شرم آتی ہے، دعا کرو اللہ سانو اس مقام پہ کھڑا کر دے، اللہ سانو اس مقام پہ لایا کہ سارے اندروں آواز بھی اٹھے تے اللہ سانو بچن دی توفیق بھی عطا فرما دے، سمجھ آئی؟ تے جس وقت آواز نکلے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے تجھے شرم آتی ہے، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، بہرا بھی ہے اندھا بھی ہے، یہ پتھر کا بنا ہوا، لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، یہ اندھا بھی ہے، یہ بہرا بھی ہے، یہ کر بھی کچھ نہیں سکتا، جس سے تجھے شرم آتی ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے اس سے شرم آئے جو کنویں سے نکلوایا، جس نے یہاں لایا، مصر کے بازار میں مجھے دکھوایا، پھر میں غلام بن کے تیرے گھر میں آیا، پھر تیرے خاوند نے مجھے بیٹا بنا لیا، مجھے جس نے اتنی عزتیں دی، اتنی تکلیفوں کے بعد اتنی راحتوں سے نوازا، تو اب اندر سے جب اب روح کی گہرائیوں سے یہ پکارا نا اللہ کو، روح کی گہرائیوں سے جب پکارا نا، کہا معاذ اللہ، تو کیا آواز آئی، اچھا میری رحمت کی چھتری کی ضرورت پڑ گئی ہے، میرے بندے تو نے مجھے پکارا ہے، میرے بندے تو نے مجھے میری رحمت کی چھتری کی ضرورت پڑ گئی ہے، اللہ دروازے تو سارے بند ہیں، پر میں منہ جو ادھر کر کے بے میں دروازے نہ کھولنا تو رب نہ آکے، میں نہ کھولنا تو میرے رب نہ آکے، منہ کرنا اللہ کی رحمت طلب کر کے اللہ کی رحمت کی طرف منہ کرنا آپ کا کام ہے، مشرکوں کے سارے دروازے بند کر دے، رحمت کے دروازے کھول دے گا، ہم تو آتے ہی نہیں ہیں، بس تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہم تو شکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اب تخت مصر جب ملا، وہ بھائی جن نے زیادتیاں کی ہوئی تھی جب وہ آئے تو پھر یہ نہیں کیا کہ میں نے جیل میں ڈال دوں، یہ نہیں کیا، یہ شکر کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دے دے جس مقام پر پہنچ کے آپ بدلہ لیں اور بدلہ لینے کی قوت اللہ عطا فرما دے،
پھر آپ کہہ دیں جا معاف کیا. یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے. یہ شکر کا اعلیٰ ترین اب یہ ہے، یہ کہنا الحمدللہ، یہ بھی شکر ہے. اللہ کے دربار کا شکر، جیسے میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی لک شکارا، اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا دے. ولک ذکارا، اللہ مجھے ذکر کرنے والا بنا دے. ولک رہابا، اللہ مجھے ڈرنے والا بنا دے. پتہ تو اس وقت چلتا ہے جب ہاتھ میں اختیار ہو پھر اللہ سے ڈرے. جب ہاتھ میں اختیار ہو پھر اللہ سے ڈرے. میں کہوں گا مریم نواز اللہ کو لٹا جا مسجد نہ ہٹا. یہ پاکستان ہے، مسجد نہ ہٹا. یہ زمین اللہ کی ہے، جہاں اللہ کی زمین پر مسجد بن گئی ہے اللہ کے غضب کو نہ درکار. اور یہ جو کرینے لے لے کے جا رہے ہیں نا، ان کو چاہیے تھا اپنی ملازمتیں چھوڑ دیتے، مسجدیں نہ گراتے. اللہ کہیں اور سے دے، پتہ نہیں کتنا اچھا چیز عطا فرما دیتا. میں نے دیکھا درود شریف لکھا ہوا ہے مسجد کی دیوار پر، اور ایک مزدور تھوڑے مار رہا ہے درود شریف. کیا مار رہا ہے؟ مسجد کی دیوار پر. مریم نواز بیٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، نہ گولے سکندر نہ قربت دارا. تو کیا ہے؟ ہم تو مجبور محض ہیں، ہم تو مجبور ہیں. اور میں سوچ رہا تھا یہ جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں کسی کی زبان سے نہیں نکلا یہ تم کیا کر رہی ہو. یہ جتنے بڑے بڑے مولوی ہیں وہی یا تو ان کو منہ بند کر دیا ہوگا. میں کہتا ہوں پہلی چیز اللہ سے ہدایت دے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہے بابا لوگوں کو جیسے حامل کی پڑھ دے. اس سے پہلے کئی وزیر اعلیٰ آئے، کئی وزیر اعلیٰ چلے گئے، کئی جیلوں میں مر گئے، کئیوں کو پھانسیاں ہو گئی، کئی جہازوں میں اڑا دیے گئے. جبھی نہ ملا، نام و نشان نہ رہا جنہیں دیکھ کے لوگ تھر تھر کانپا کرتے تھے، جن سے لوگ ڈرا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہماری عزتیں پامال نہ کر دے. یہ پاکستان اللہ کی ملکیت ہے، یہ 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 اللہ کی ملکیت ہے. بس آ جاؤ، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کہا تھا. لوگوں نے کہا، وہ آیا، اس نے آ کے لوگوں کے سارے مال و اموال اکٹھے کر لیے، لوٹ لیے. آپ کے دادا کی بکریاں مال بھی لوٹ لیا. آپ گئے، اس سے کہا بھائی ہمارا مال تو ہمیں دے دو، ہم تو تیرا مقابلہ نہیں کر سکتے. منہ چاند تھے کارا جانے. وہ نہ ہوئے کہ جس مسجد کو تو گرا رہی ہے اور وہ کرین والا اور وہ افسر کہیں مسجد کی اینٹیں نہ تیرے لیے بددعائیں مانگنا شروع کر دیں. کہ مسجد کی اینٹوں کے اندر لگا ہوا وہ کارا، وہ سیمنٹ، وہ ریت
وہ نہ تمہاری بربادی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگنا شروع کر دے اور تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ اور جو بھی اس میں شریک ہے آپ اینٹ اور گارے بھی تو دعائیں کیا کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب دنیا سے بدترین شخص کو اٹھایا جاتا ہے, کس کو؟ بدترین ظالم شخص کو اٹھایا جاتا ہے تو اللہ کی زمین یہ کہتی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس بد ظالم کو تو نے مجھ سے اٹھا دیا. اور اگر ایک پرہیزگار آدمی مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے, جس جگہ پر وہ سجدے کرتا ہے, وہ جب فوت ہو جاتا ہے پھر وہ اس جگہ پہ آ کے سجدہ نہیں کرتا, وہ جگہ اس کا انتظار کرتی ہے. پھر کہتے ہیں یا اللہ وہ آج سجدے کرنے والا کیوں نہیں آیا؟ وہ مسجد جس میں اذان ہوا کرتی تھی, پھر طرح طرح کی کہانیاں کسے کرتے ہیں کہ وہ قبضہ کیا ہوا تھا. وہ سیاستدانوں نے کوئی قبضہ نہیں کیا پاکستان میں. تم سیاستدان نے لوٹا نہیں اس پاکستان کو. تم نے کیا نہیں کیا اس پاکستان کے ساتھ اور کیا نہیں کر رہے, کیا نہیں کر رہے, کیا نہیں کیا تم نے, یہ تو پتہ چلے گا. ایسا نہ ہو کہ کسی مسجد کی عید کی آہ نکلی ہوئی تیری نسلوں کو برباد کر دے, اور وہ جو کریم دے کے اور وہ جو افسر کھڑا ہوا ہے نا, میں بڑا کام کر رہا ہوں, ترجا اللہ کے خوف سے اور سورہ الفیل کی تلاوت کر. ہم تو مسکین لوگ ہیں, درویش لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, جو بات کر سکتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو کیا کہا, میری بکریاں مجھے واپس کرو, تم جانو تمہارا کام جانے ہوگا, ہوگا. اس نے سمجھا راستہ تو بالکل صاف ہے. مریم نواز نے بھی سمجھا راستہ بالکل صاف ہے. بی بی ہم تجھے بتائے دیتے ہیں بھلے کی بات, عمران نے بھی سمجھا تھا راستہ بالکل صاف ہے. اچھا کرتے ہیں تیرا راستہ صاف. رب تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, ہم تو تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, لیکن یاد رکھنا اللہ کی فوجیں بہت زیادہ ہیں. اللہ کی فوجیں بہت زیادہ ہیں, بہت ہی زیادہ, بہت ہی زیادہ. اللہ قرآن یہ رے کا بابی ہے اور سن علیہ طوفان, تیز ہوائیں اللہ کی فوج ہے, تیز ہوائیں اللہ کی. والجناب مکڑی ککڑی یہ جو آتی ہے اڑ کے, کیا کہتے ہیں اس کو, جس جگہ سے گزرتی ہے درختوں کو بھی کھا جاتی ہے. والقمل جمعے, یہ بھی اللہ کی فوج ہے. آگے آتا ہے کہ جوں کتنی کمزور چیز ہے, اللہ کہتا ہے میری فوج ہے. ٹٹی اللہ کہتا ہے میری فوج ہے. ہوائیں اللہ کہتا ہے میری فوج ہے. والضفادع مینڈک ڈڈو دیکھنے میں کتنا کمزور ہے, بے ضرر ہے, اللہ کہتا ہے میری فوج ہے. اللہ کہتا ہے میری فوج ہے. میں اس کو چڑھا دوں گا نا, اس کو حکم دے دوں گا, یہ وہ کام کر گزرے گا جو تمہارا باپ بھی نہیں کر سکتا. اتنے دلیر مت ہو جاؤ, ہمارا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. مت ہو جاؤ اتنے دلیر, مت ہو جاؤ, مت ہو جاؤ اتنے دلیر.
فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والضفادع والدم خون خون. کئی لوگ جاتے آتے ہیں سارے کپڑے کے خون کے چھٹے پڑ گئے. اللہ کھانا خون بنا دے, پینا خون بنا دے, بنا سکتا. اگر آپ روٹی کھاتے ہیں تو خون بنتا ہے, پانی پیتے ہیں تو خون بنتا ہے, صفائی بھی ہوتی ہے. باہر نہیں بنا سکتا, بنا سکتا ہے. باز آ جاؤ پاکستان کے سیاستدانوں, حکمرانوں, باز آ جاؤ. بہت مہلت تمہیں ملی ہے, بہت مہلت ملی ہے. اس ملک کے سیاستدان طبقے کو بہت مہلت ملی ہے, اور اتنی مہلت شاید کسی کو نہیں دی اللہ نے. بہت مہلت اللہ نے دی ہے. آپ تم اس محل پر آگے ہو کہ تم نے کہا مسجد بھی گرا دو, ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. اور نظام عدل تو اتنا بگڑا ہوا ہے کہ جس کی انتہا نہیں. زبردست کے ہاتھ میں ہے نظام عدل. یہ کس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہاں یاد رکھیے, جس بندے کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دے دے پھر وہ معاف کرنا سیکھے, انصاف کرنا سیکھے, تو یہ شکر کی قسم ہے. سعدی شیرازی آپ نے نام سنا ہوگا, ایسا سفر کر رہے تھے تو ان کے جوتے گھس گھس کے ٹوٹ گئے. جب ٹوٹ گئے تو اللہ کا شکر کیا, یا اللہ میری جوتیاں ٹوٹ گئی ہیں, میری جوتیاں ٹوٹ گئی ہیں. آگے گئے تو دیکھا کہ ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں, ایک بندے کے پاؤں ہی نہیں. اللہ میرا شکر ہے, پاؤں ہیں, جوتے بھی مل جائیں گے, جوتے بھی مل جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بندہ بھی بیٹھا ہوا جو کوڑ کا مریض تھا. ٹھیک ہے, تو آپ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا, آپ نے کہا تو کتنی پریشانی میں مبتلا ہے, اور کوڑ کا مرض اس طرح اس پر حاوی ہو چکا تھا, وہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا. اس سے پوچھا کہ تو کھانا کھا سکتا ہے, کہتا کھا سکتا ہوں. کہتا تیرا بیٹا صحیح کام کرتا ہے, کہنا کرتا ہے. تو کہتے پھر اللہ کا شکر ادا کر, جہاں اس نے اتنی بیماریاں دی ہیں تجھے کھانے سے معلوم نہیں کیا, تجھے کھانے سے معلوم نہیں کیا. اور میرے بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے, ربی جعلنی لک شکارا, اللہ مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا. وَلَکَ ذَکَّارا, تکلیف آ جائے تو میں تیرا ذکر کروں, نعمتیں ملے تیرا شکر بھی کروں, تو ایسی جگہ پر تیری نعمت کا استعمال نہ کروں جہاں سے تو مجھ پر ناراض ہو جائے. اچھا شکر کیا ہے, میں گزارش کر رہا تھا, ایک شکر تو یہ زبان سے کہا اللہ تیرا شکر ہے. شکر کی عادت ایک قسم کیا ہے کہ جن سے آپ کو تکلیفیں پہنچی, جن نے آپ کو ہمیشہ دکھ دیے, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دکھوں سے نکال کے سر بلند و سرفراز کیا تو آپ نے انہیں معاف کر دیا. آپ کسی چیز پر بیٹھے, جابروں کی باتیں تو آپ سنتے رہے, ان ظالم حکمرانوں کی باتیں تو آمین آمین کرتے رہے, اور کبھی کوئی مظلوم آپ کے پاس گیا تو آپ نے اسے جھڑک دیا, پھر یاد رکھنا تو ایسا پکڑا جائے گا کہ نمک شدید. اور میں کہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں میں بہت مدد دی ہے, بہت.
بہت ہی مہلت دی ہے اللہ نے تمہیں، اور تم نے میری بغیر کر کے اس ملک کا اتنا نقصان کیا ہے، اتنا نقصان کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ زمین کا چپا چپا تمہارے لیے بدوائیں کرنی شروع کر دے، اور یہ کر سکتا ہے کہ جب یہ بدوائیں کرتے ہیں تو پرندے بھی بدوائیں کرتے ہیں، جب زمین بدوائیں کرے گی تو پرندے بھی بدوائیں کرتے ہیں۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، اور اگر کسی کو اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے وہ کوشش کرے کہ اس نعمت میں کسی دوسرے کا بھی حق جو ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کرے، اپنی زندگی اپنے لیے نہ گزارے، مزے کی زندگی وہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر الناس من یرفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔